اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں وہ سوری جی وہ کوئی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور لیکچر کو بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے 20 منٹ سے زیادہ نہ ہو جی تو یہ اب فائنل لیکچر ہے حال بن اس کا جی سیم کی حقیقت جو ہے زیکوڈ یونین ہے اسپم کا اور اس کا جی ٹھیک ہے جی تو یہ اوم جو ہے فرٹیلائز امنگ کہتے ہیں اس کو عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ سیکس افزائش نسل کے لیے ہے گو حیوانات و نباتات میں عام طور پر صنف اور افزائش نسل ایک ساتھ پائے جاتے ہیں مگر دراصل صنف جو ہے ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے یہ بے شمار چھوٹے درجے کی زندہ شامل افزائش نسل تو ہوتی ہے مگر صنف ان میں نہیں ہوتی جوڑ میں دیر تک پانی کھڑا رہنے سے سبز رنگ کی کائی جو ابتدائی قسم کا پودا ہے ٹھیک ہے نا جم جاتی ہے کائی کے ایک دن کے میں خلیوں کی قطار ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک تنکا بناتے ہیں گرمیوں میں یہ خلیے 2 سے 4 ہو کر بڑھتے جاتے ہیں لیکن سخت سردی میں نشو و نما رک جاتی ہے اور پودے کے مرجھانے کا خطرہ ہوتا ہے چنانچہ پودے کی نسل کو مستقبل میں جاری رکھنے کے لیے 2 دن کے آپس میں زوج بن کر ایک دوسرے کے پہلو میں آ جاتے ہیں دونوں کے ملاپ سے ایک تھیلی بن جاتی ہے یہ سن لیجئے جس کے باہر ایک سخت خول ہوتا ہے جو اس کی سردی سے حفاظت کرتا ہے چنانچہ سردی سے دونوں پودے مردہ ہو جاتے ہیں صرف سسٹ باقی رہ جاتی ہے اور موسم بہار میں اس سسٹ تھیلی جو ہے سے نیا پودا باہر نکلتا ہے اور نئی زندگی کا ظہور ہوتا ہے اور جب انفرادی طور پر 2 پودے ماحول کا مقابلہ نہ کر سکے تو دونوں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا کیا بات ہے جی ہاں تخفیفی انشقاق یہ جو ہے میوسس جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نو انسان کی ہر نسل میں لونوں کی تعداد 46 ہوگی چنانچہ جب عورت یا مرد کی نسبتی خلیوں میں بھی گیمیٹس ہر ایک میں 46 ہے تو اس صورت میں ایک نر نسبتی خلیہ جب مادہ نسبتی خلی سے ملاپ کرے گا تو اس کے بعد زیگوٹ جو ہے جفتہ بنے گا میں لونوں کی تعداد 92 ہو جائے گی اس میں 46 نر خلیے سے اور 46 مادہ خلی سے اس نے اگلی نسل میں پھر دگنے ہو کر 184 ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہر نسل میں لونوں کی تعداد ایک رہے گی ہر نسل میں لونوں کی تعداد کروموسومز دگنا ہونے کے عمل میں خاص قسم کی جو ہے خلیوں کی تقسیم صدرا ہوتی ہے اس عمل کو میوسس کہتے ہیں نر اور مادہ کی تولیدی اعضاء خصیہ اور اوری میں جو خلی ہوتے ہیں ان میں گیمیٹس یا نسبتی خلی سے پہلے پختگی کا عمل ہوتا ہے جفت کے اندر نر اور مادہ دونوں کے یہ مور سے موجود ہوتے ہیں اس جفت میں نشو و نما پا کر نر بھی بن سکتا ہے اور مادہ بھی انسان میں بھی اس سے لڑکی یا لڑکا پیدا ہو سکتی ہے سن رہے ہیں آپ اس جفت کو قرآن نے نفس واحدہ کہا ہے خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها 4/1 سے تم ایک خلی سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا زوج بنایا ٹھیک ہے اب جنین جو ہے ایمبریو کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے اب مادہ خلی کی باراوری یعنی جفت بننے کے بعد 3 ہفتے بعد جنین جو ہے ریت کے ایک موٹے دانے کے برابر ہوتا ہے 4 ہفتے بعد آنکھوں کی حد تک بن چکی ہوتی ہے اور دل حرکت کر رہا ہوتا ہے 5ویں ہفتے میں بازو اور ٹانگوں کے ابھار نمایاں ہو جاتے ہیں اور کان بھی نمایاں ہو جاتے ہیں گویا اعصابی نظام بھی بن چکتا ہے 8ویں ہفتے میں انسانی شکل پہچانی جا سکتی ہے اس وقت اس کی لمبائی 1 انچ کے قریب ہوتی ہے اس مرحلے میں اسے ایمبریو کہتے ہیں اس کے بعد مراحل فیٹس کہلاتے ہیں اردو میں ایمبریو اور فیٹس دونوں کو جنین کہتے ہیں ہم فیٹس کو بچہ کہیں گے اور 12ویں ہفتے تک کان اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور 5 ماہ تک اور جو ہے 12 آوری سے 5 ماہ بعد بچہ جو ہے 8 انچ لمبا ہوتا ہے اس کا وزن تقریباً 1 پاؤنڈ ہوتا ہے اور اس کا چہرہ نمایاں ہو جاتا ہے اب قرآن کی آیت سنیے جی 23 سورہ ہے اور 12 سے لے کے 14 3 آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سمجھ گئے ٹھیک ہے احسن الخالقین ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا جو ہے ان آرگینک کے خلاصے سے کی پھر یہ پروگرام اس کڑی تک جا پہنچا ٹھیک ہے یہ میں اس کڑی تک جا پہنچا فل ان دا بلینک کر رہا ہوں جی
ہاں اسی کو حمایت کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے جی. یہ انسان کے ذہن پہ اللہ نے چھوڑ دیا کہ آگے کیا اس نے اس کو محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کو الگ کا، اس سے مدغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر اس پر گوشت کی تہ چڑھا کر اس کے خلقن آخر کر دیا. ٹھیک ہے. یہ ہے مراحل. ایک میں تو کیمیائی ارتقاء کے بعد بیجان مادے کے اندر زندگی، پھر صنف پیدا ہوئی، پھر نر اور مادے کے ملاپ سے بارآور مادہ خلی کی نشوما رحم مادر میں شروع ہوئی. یہ مراحل بتدریج طے ہوتے گئے. آخر میں مخلوق جو حیوانات سے اکثر مختلف ہے، اس میں جو ڈیوائن انرجی نفخ فیہ من روحی توانائی کا کرشمہ دے کر بالکل نئی شکل دے دی. علقہ جوں کی شکل لوتھڑا، یعنی وہ خون جو بالکل خشک ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جمع وہ خون. ابن فارس نے بنیادی معنی کسی بلند چیز کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دینا یا وابستہ کرنا، یہ معنی درست ہے. یہ غلط ہے. جون کو غلط معنی سارے کیے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ مرحلہ جب بلاسٹوسسٹ جو ہے بیدا نالی کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے، اس وقت بلاسٹوسسٹ جو ہے کا تعلق ماں کے خون کے ساتھ نہیں ہوتا اور نہ ہی خود اس کے اندر کوئی خون ہوتا ہے. یہ خلیوں کا مجموعہ ہوتی ہے. اس لیے اس کا ترجمہ خون یا لوتھ کر کرنا غلط ہے. حالانکہ سے مراد معلق لٹکی ہوئی چیز. یہ بلاسٹوسسٹ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس میں جفتہ نفس واحد حصوں میں تقسیم ہونے اور قدر نشونا کے بعد بیدا نالی کے اندر سے رحم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر لٹکی ہوئی چیز ملک چیز کو قرآن نے الگ کا کہا ہے. بلاسٹوسسٹ ایک بہت چھوٹی شے ہے جو خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتی. اسے ایجاد ہوئے 300 سال نہیں گزرے. علقہ کے اندر مدغہ کی تخلیق. علقہ سے مدغہ کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو لاما سے ڈھک دیا. علقہ اور مدغہ دو مراحل. مدغہ وہی ایمبریو جنین، ہڈیوں کا بننا اور گوشت سے ڈھکنے کا عمل اس مدغہ کے اندر پھیلنے پھولنے کا نام ہے. اب سمجھ گئے ہیں؟ ہاں. یہ ان جاہلوں نے مدغہ کے معنی بھی گوشت کر دی اور لاما کے معنی بھی گوشت. مدغہ رحم میں آ کر خوراک اور آکسیجن کی صرف 1 ہفتے کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور جو ایلنٹائی سیجز کے ذریعے جنین کو آکسیجن اسے پھیپھڑک کہہ دے، یہ آنول بن کر خوراک اور آکسیجن ماں کے خون سے ملنی شروع ہو جاتی ہے اسے، اور باراور بیدے میں خلی تقسیم ہو کر ایک گچھا بناتے ہیں. یہ مرولہ کہلاتا ہے. مرولہ کے بیرونی خلیے جھلیاں بناتے ہیں اور اندرونی خلیوں سے علقہ اور مدغہ بنتا ہے. مدغہ رحم مادر میں کافی دیر تک آبائی جانور کے مدغہ کے مشابہ رہتا ہے. یہ مشابہت اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد ایک تھے. نسلیں شاخوں کی طرح ایک دوسرے سے الگ ہوتی گئیں، کوئی پہلے کوئی بعد، اور ہر شاخ مختلف طریقے اور ماحول میں ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی. خلقن آخرہ من بعد خلقن فی ظلمات ثلاث 39/6. اس کے کچھ 3 اندھیروں میں، یعنی ماں کے پیٹ کی دیوار، رحم مادر کی دیوار اور جھیلیوں کے خلاف. سما مدغت تم مخلقہ و غیری مخلقہ 22/5. خلیات کا غیر منظم مجموعے پر بتدریج اعضاء بنتے گئے اور ان میں تنظیم کے بعد مدغت مخلقہ بن گیا. جی تخلیق کیا ہوا. صنفی وراثت انہیریٹنس. سیکس کو ذرا سمجھیے. انسان سمیت کئی انواع کے نر خلی میں کلونیوں کا جوڑا ایسا ہوتا ہے جس میں ایک لونیا دوسرے کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے. یہ ایکس اور وائی صنفی لونیے کہلاتے ہیں. اس کے مقابلے باقی تمام لونیوں کو جو ہے آٹوسوم یعنی غیر صنفی کہتے ہیں. نر کا ایکس لونیا مادہ کے ایکس لونیے کی طرح ہوتا ہے. چنانچہ مادہ کے اندر 2 ایکس لونیے ہوتے ہیں جبکہ مرد کے اندر 1 لونیا ایکس اور اس کا ساتھی وائی ہوتا ہے. انسان کی نسبتی خلیے میں 23 لونیوں کے جوڑے یعنی کل 46 لونیے ہوتے ہیں، جن میں 44 لونیے غیر صنفی اور 2 صنفی لونیے ہوتے ہیں. صنفی جوڑا ایکس ایکس اور وائی ایکس ہوتا ہے. ایکس خلیہ مادیت کا مظہر ہے. ٹھیک ہے جی. جس وقت رحم مادر میں جنین مادے کا مظہر ہے، مطلب یہ اس وقت یہ صنفی لونی غیر نشوونما صورت میں موجود ہوتے ہیں اور جوانی کی عمر میں نشوونما پا جاتے ہیں. ایکس ایکس اور ایکس وائی لونی انسانی نسل پر نظر انداز ہوتے ہیں. ان کی ترتیب میں اگر نقص پیدا ہو جائے تو نوزائیدہ بچہ میں نقص پیدا ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، مثلا اگر ایکس ایکس کے جوڑے میں ایک ایکس غائب ہو جائے تو اس سے عورت کا ابارشن ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور نقص ایکس ڈبل ایکس اور وائی ہے، اس میں ایک ایکس لونیا فالتو ہے، اس سے نقص والا لڑکا پیدا ہوگا. دیکھ رہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے خلی چھوٹے ہوں گے اور وہ اولاد پیدا نہیں کر سکے گا اور ذہنی طور پر بھی نابالغ. اور اس طرح عورت کا بھی ہے. ٹھیک ہے. جتنے لنگے لولے یا اس طرح کے
بچے پیدا ہوتے ہیں انسان کی اپنی حرکات کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے آہنگ ہم بستری کرتے ہوئے، تو یہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے میڈیکل کے یا خوراک کی یا کم ہوتی ہے، تو یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کو جی. ٹھیک ہے جی. اب آگے آئیے جی. قرآن اور نظریہ ارتقاء درخت کی مثل سانچہ. سائنسدان تحقیقات کر رہے ہیں جس سے صنف بدلی جا سکے، اور ان لونوں کی خصوصیات بدلنے کی کوشش ہے. کہا جا رہا ہے کہ مصنوعی روشنی کے انسان اور حیوانات کی صنف پر اثرات ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ روشنی سے ہارمون پیدا کرنے والے حدودوں کے ذریعے جسم کا کیمیائی توازن بدلا جا سکتا ہے، اور روشنی آنکھوں کے ذریعے دماغ کے حدودوں پر اثر کرتی ہے. نیلے رنگ کی روشنی اگر آنکھوں پر پڑتی رہے تو زیادہ بچے جو ہے وہ نر مادہ پیدا ہوتے ہیں، اگر گلابی رنگ کی روشنی پڑے تو زیادہ نر پیدا ہوتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ سورج کی روشنی جو سر سے لے کر بنفشی شعاؤں تک سب کی مرکب ہوتی ہے، اس میں نر اور مادہ پیدا ہونے کے امکانات 50-50 یعنی برابر ہوتے ہیں. اب آ جائیے قرآن پہ، یہ اس کے نظریہ ارتقاء پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ڈارون کے برعکس قدرتی انتخاب جو ہے نا ایک پرامن تخلیقی قوت ہے، نہ تو یہ زندگی کی تگ و دو کے لیے مقابلہ ہے، نہ ہی جو طاقتور ہے زندہ رہتا ہے کہ نظریے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. قرآن نے ہر اس عمل کو جو کائنات میں زندہ اشیاء کے اختیار و ارادے کے بغیر ہوتا ہے قانون مشیت کہا ہے، اور اس میں اس کا قانون انتخاب طبیعی ہے. جس سے مراد یہ ہے کہ ارتقائی عمل میں انتخاب اللہ کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ افراد کے اختیار و ارادے کے مطابق. قرآن نے یہ حیران کن چیز بتائی ہے. یہ آیت زبردست آیت ہے، 28/68. ٹھیک ہے جی. 28/68 نوٹ کر لیں. وما ربک یخلق ما یشاء و یختار وما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون. تخلیق اور انتخاب تیرے رب کے قانون سے وابستہ. دیکھ رہے ہیں؟ وما ربک یخلق ما یشاء و یختار اور وما لهم الخیرہ، اور اس میں ان زندہ اشیاء کا کسی کا اختیار نہیں ہے جی. ہاں، یہ جو اس عمل میں اس کا شریک بتاتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے. سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون. درخت کی مثال سانچہ. پرانا نظریے کے پہلے ایمبیا جو ہے امیبا یعنی ایک خلیے کا جانور جو ہے پیدا ہوا، پھر درجہ دیگر حیوانات کی نسلیں سیڑھی کی طرف اوپر اٹھتی چلی گئیں. یہ اب غلط ثابت ہو چکا ہے. جبکہ ایک نئی قسم کا جانور مارے سے وجود میں آتا ہے تو کئی پیدا ہونے والے نسلوں کا جو ہے اب و جد ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اور ان میں ہر شاخ کا ارتقاء ایک مختلف ماحول میں ہوتا ہے. چنانچہ ارتقاء کا عمل ایک شاخدار درخت کی طرح ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا. 71/17. اللہ نے تمہیں ایک درخت کی طرح زمین سے اگایا. اس ذرا غور سے سنیں. ٹھیک ہے، نظریہ ارتقاء نے جو ہے حیات قرآنی نظریے کی سچائی کی دلیل ہے. یہ نظریہ ارتقاء جو ہے کائنات جامد نہیں بلکہ پروگریسو ہے، متحرک ہے، کنکریٹ ہے، اور تخلیق کا ہر مرحلہ ایک اسکیم کے تحت ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یارج الیہ فی یوم کانا مقدار الف سنۃ مما تعدون. 32/5. عالم مشیت سے اسکیم کو یہ عرض سے مراد پسترین نقطے سے آغاز، پھر ارتقائی منازل طے کر کے اس منزل کی طرف بڑھ جانا جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، جو تمہارے حساب سے لاکھوں کروڑوں اور بلینز آف ایئرس کے برابر ہے. آگے ہے ذالک عالم الغیبی و شہادت العزیز الرحیم. 32/6. الذی احسن کل شیء خلقہ و بدأ خلق الانسان من طین. 32/7. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. 32/9. وہ دو مراحل بیجان مادے سے زندگی کی نمود اور دوسرے صنفی تولید کے لیے غائب کی ضمیر. جب نفس مل گیا تو ضمیر حاضر ہے. ٹھیک ہے، ضمیر حاضر سے لکم خطاب کیا. اس سے پہلے وہ تھا، اب تم ہو گیا. اس سے ظاہر ہوا لکم تک قدم بقدم پہنچا. اب آگے یہ لکم ایمرجنٹ ایولیوشن ہے. اب آگے انسانی زندگی ارتقائی مراحل، پھر فرد کی زندگی کے مراحل. والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم تبلغوا اشدکم ثم
لتکون شیوخا ومنکم من یتوفا من قبل لتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون 40/57 ثم بتدریج اور ترتیب کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، نو انسانی کو تخلیق کی ان مراحل سے گزارا، انہ ہوا یبدی و یعید 85/13 لترکبن طبقا طبق درجہ بدرجہ، دیکھ رہے ہیں یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یہ ہے ایولیوشن. لم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعید ان ذالک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم لا ینشئ نشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ 29 سورہ ہے اور 19-20 آیات ہیں، تو بڑے آسان ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اوپر میں نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے. اب آ جائیے جی کائنات کے ارتقاء پر. یہ تو ہوا انسان کی تخلیق، بنی آدم کی تخلیق. ان ربکم اللہ والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر 10/3 ارتقاء 6 ادوار اور منازل میں ہوا. بالذی خلق الارض فی یومین 41/9 فرقہ فقضاہن 7 سماوات فی یومین 41/12. یہ ادوار جو ہے سائنسی اصطلاح میں ایزوئک ایرا کہلاتے ہیں، جب کرے اور زمین کی مادی تخلیق ہوئی اور زندگی کی نمود نہیں تھی. اب آگے ہے اربت ایام 41/10 کا ذکر ہے. زندگی کی نمود کے بعد زمانے کو سائنس نے بھی 4 ادوار میں تقسیم کیا. ان کا تعین یہ جو ہے یہ حجری جو کلاکس ہیں نا، فوسل کلاکس کہتے ہیں ان کو، اس کے ذریعے کیا گیا ہے. جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو باقی تو ختم ہو جاتا ہے مگر ہڈیاں رہتی ہیں، بعض تو چورا چورا ہو جاتی ہیں، مگر بعض زمین کی تہوں میں جو ہے تو فوسلائز ہو جاتی ہیں، تو آخر میں مٹی ہڈی یکجان ہو کر جی پتھر بن جاتی ہے. ڈیٹنگ اسی سے کرتے ہیں، سمجھ لیں جی، پتھر کی تہوں سے عمر معلوم کی جاتی ہے. جو عمر اس پتھر کی ہوگی وہی اس کے اندر موجود اس فاصل کی ہوگی. اس سے جانور کا کسی زمانے میں ہمارا پتہ چل جاتا ہے. اسے سائنسی اصطلاح میں ڈیٹنگ کہتے ہیں. اس لیے اس بنیاد پر تخلیق کائنات کی مختلف 5 ادوار قرآن کی روح سے 6 کی مدت متعین ہو چکی ہے. ان حجری پتھروں کو فصل اخلاق کہتے ہیں، جو عام گھڑیوں سے بھی زیادہ جو ہے ایکوریٹ ہوتے ہیں. اب ان 4 اربتہ ایام جن میں زندہ اشیاء کا ارتقاء ہوا، ٹھیک ہے. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام 41/10. سائنس کے 4 ادوار یہ ہیں جی، ٹھیک ہے. یہ یوم الثالثہ، یوم الرابعہ، یوم السادسہ. زندگی کی ابتدا 5 ارب سال پہلے ہوئی. اس میں صرف 60 کروڑ سال کے حالات واضح ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ سائنس ابھی تک معلوم بھی نہیں کر سکی 4.5 ارب سال کی جو ڈسکوریز ہیں، یہ صرف 60 کروڑ سال کے حالات ہیں. زمین کے گیس سے ٹھوس شکل اختیار کرنے سے پیشتر حالات معلوم نہیں ہیں، نہ ٹھوس ہونے کے بعد پہلے 30 کروڑ سال جب کائنات ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی. پوری کائنات 92 مختلف ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، پیریاڈک ٹیبل میں جو دیے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے ہیں، اور ہر عنصر کو ایٹمی وزن اور ویلنسی نمبر دیا گیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے. ان میں بعض ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس بھی ہیں جن سے توانائی کی لہریں ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہیں. جب سے ایک مدت کے بعد مفرد ضائع کو نچلی سطح کی مفرد میں بدل جاتا ہے، اور اس انتشار کی مدت صحیح طور پر معلوم ہے. اربت ایام کیا ہے؟ مثال کے طور پر ریڈیم ایک مدت کے بعد جو ہے لیڈ کے مفرد میں بدل جاتا ہے. چنانچہ اگر پتھر کی تہ میں ریڈیم اور سکہ دونوں دھاتیں یکجاں ہوں تو پہلے دونوں کی مقدار معلوم کر کے باہمی تناسب سے معلوم ہوگا کہ کتنا ریڈیم سکے میں تبدیل ہو گیا. چونکہ ریڈیم کے انتشار کی صحیح مدت معلوم ہے، اسے زمانے کا صحیح وقت معلوم کیا جا سکتی ہے. جب سے ریڈیم وہاں موجود ہے، اس طرح سے 1% یورینیم 6 کروڑ 60 لاکھ سال میں سکے میں تبدیل ہو جائے گا. اس طرح سے دوسرے ایلیمنٹس ہیں سے بھی ڈیٹنگ کی جاتی ہے. اس ڈیٹنگ کی بنیاد پر سائنسدانوں نے ایک ٹائم ٹیبل اسٹیبلش کیا جس سے زمینی پتھروں کی مختلف تہوں کی عمریں معلوم کی جا سکتی ہیں. اس سے تخلیق کائنات کی 5 مختلف ادوار قرآن کی روح سے 6 کی مدت تعین ہو چکی ہے. ان حجری پتھروں کو فاصل اخلاق کہتے ہیں، جو عام گھڑیوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہیں. اربعۃ ایام یہ ٹھیک ہے، یہ پہلے میں نے ایکسپلین کر دیا. اب ثم انشأناہ خلقا آخرہ، یہ وہ زمانہ تھا جب پوری کائنات ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی، جسے قرآن یومان کہتا ہے. سب سے پہلے اور ابتدائی زندہ اشیاء مثلا سمندری گھاس
بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور نامعلوم کتنے ملین سالوں سے بنتے رہے اور ہوں گے۔ ان کے فوسل گزشتہ 60 کروڑ سالوں میں پتھروں کے اندر محفوظ ہوئے۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانور اور ابتدائی دور کی مچھلیاں مزید 10 کروڑ سال تک ظاہر نہیں ہوئے۔ خشکی کے پودے تقریباً 40 کروڑ سال پہلے پیدا ہوئے۔ دودھ دینے والے جانور بمیں انسان، ان کی ارتقائی تاریخ 25 کروڑ سال پہلے کی طرف جاتی ہے۔ اور انسان کی شاخ آخری 10 لاکھ سال میں ہوئی۔ آخری شاخ بعض حیوانات اور پودے کئی ملین سال زندہ رہنے کے بعد نابود ہو گئے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی تبدیلی کے زندہ رہے۔ زمین کا جغرافیہ اور موسم یکسر بدلتے رہے۔ ان کے اثرات نباتات کی ارتقاء اور روئے زمین پر پودوں کی تقسیم پر بہت گہرے اثرات ثابت ہوئے۔ زمین کی ارتقائی تاریخ کی 4 ادوار میں تقسیم اپنی خلل اندازیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور جو شہادت پتھروں اور فاسلز سے ملتی ہے وہ نباتات اور حیوانات کی ارتقاء کا صرف ایک عام خاکہ پیش نہیں کرتی، بلکہ ان امور کی بھی شہادت پیش کرتی ہے کہ سمندر، دریا، آبادیوں کے قطعات کس طرح پیدا ہوئے، موسم کس طرح بدلتے رہے۔ خلقاً، آخر اور آخرہ مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا آخر حمزہ خیر ایک ہی ہے، آخر نئی اور نمائش ہے جس کا پہلے سلسلے سے تعلق نہ ہو، اندر، جبکہ آخرہ سے مراد واقعات کی آخری کڑی۔ اب آئی الذی احسن کل شیء خلقہ بدال خلق انسان من طین 23/2 ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ٹھیک ہے جی، 32/8 ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ان آیات میں درجہ بدرجہ انسانی ارتقاء کے مراحل کے بعد جب سلسلہ تناسل میں ہے، نطفے کے ذریعے شروع ہوا تو پھر حیوانات سے الگ انسان کو ذات دے دی گئی، پھر آنکھ اور کان کے ذریعے علم اور مائنڈ کے ذریعے علم بالحواس۔ یہ الوہاتی توانائی جو ہے عرف عام میں روح خداوندی جو صرف انسان کو دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب انسان اور حیوان میں فرق جو ہے وہ کاہے کے لیے، وہ صرف اقدار کی شکل میں ہے جی۔ وہی حسنون کان روح کل روح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا، یہ 17/85 ہے۔ روح کا تعلق جو ہے یہ تو عالم امر سے، محسوس کائنات سے نہیں، چونکہ تمہارا علم تو صرف محسوس کائنات تک محدود ہے، اس لیے تم عالم امر کی ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہے الوہیاتی توانائی جو انسان نفس یا ذات کہلاتی ہے۔ دیکھیے یہ غیر مادی شے ہے، اسے اللہ نے روح ہنہ کہہ کر پکارا ہے، یعنی الوہیاتی توانائی جو مادی قوانین سے ماورا ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق صرف اقدار کی فرق میں اس میں ہے۔ یہ آیت 23 سورہ ہے اور 12 سے 14 3 آیتیں ہیں جی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان اور گدھے کی جو طبیعی مشینی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کلیسائی مذہبی پیشوائیت نے ان پر زندگی تنگ اور گراں کر دی تو ان کا ریئیکشن کیا ہوا؟ وہاں سے رستہ توڑا کر بھاگے۔ یہ بدقسمتی سائنٹیفک ریسرچ کا دور تھا، وہاں انسانی جسم کو چیرا پھاڑا اور گدھے کو بھی تو دیکھا کہ دونوں کے اندر وہی کچھ ہے، اس ترتیب کے ساتھ، اسی نظام کے ساتھ۔ فرق یہ بڑا جانور ہے تو اعضاء بڑے، اور چھوٹا جانور تو اعضاء چھوٹے، بائیں نہیں، دونوں میں ایک ہی چیز ہے۔ انسان میں اس اناٹمی سے اس نتیجے پر پہنچے کہ آؤ دیکھو حیوان اور انسان میں تو کوئی فرق ہی نہیں، اگر ہے تو ہمیں دکھا دو۔ کسے بتائیں کہ خون آرزو کیا ہے، انہیں یہ ضد ہے کہ دیکھیں گے کہ رنگ و بو کیا ہے۔ وہاں رنگ و بو دے کر فیصلہ کر دیا کہ انسان اور حیوان میں فرق ہی نہیں ہے۔ معاشری زندگی کی خاطر سوسائٹی کی قانون کی ضرورت ہے۔ اب سوشالوجی والے آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہو، مل جل کر رہنا ہے۔ اگر کہہ دیا انسان اور حیوان میں فرق نہیں تو پھر معاشی دنگل ہو گیا، تو جینا محال ہو جائے۔ بس اس کے لیے قوانین مقرر کرو، ان کی پابندی ان سے کراؤ، یعنی مین اے سوشل اینیمل، انسان جو ہے سماجی حیوان ہے، تاکہ ان قوانین سے امن و سکون معاشرے میں قائم ہو جائے، کیونکہ یہ حیوان ہے، قانون تو ہے مگر جی چاہے جب چاہے توڑ دے، حالانکہ اس کا وقع تو قانون کے احترام میں ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک کالانعام بھی ہے نا، قرآن کہتا ہے 7/179، یہ حیوان ہے، انسان نہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی گیا گزر۔ ہاں کیونکہ قانون نہیں توڑ سکتا، مگری توڑتا ہے انسان، کیونکہ بکری کے لیے قانون گھاس کھانے کا ہے، وہ نہیں توڑے گی،
فکر انسانی کی ناکامی اور مشکلات، پولیس ہے، جاں باز، رینجرز، آرمی، عدالتیں، جیل خانے، قانون منوانے والوں کی تعداد ماننے والوں سے زیادہ ہو گئی، چاروں طرف بدمنی، چیخ و پکار، کوئی ان قوانین کو نہیں مانتا، تو حل کیا ہے؟ نفری بڑھا دی، اسلحہ زیادہ کر، دن رات اس میں غرق ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان کو حیوان تصور کر دیا گیا، اس کے اندر کوئی روکنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اب اصل مسئلے کی طرف نہیں آتے۔ ان تمام مسائل کا حل صرف وہی کی روشنی ہے۔ یہ وہ مقامات جہاں قرآن کی عظمت سامنے آتی ہے، یہ معجزہ ہے۔ ساری دنیا عاجز آ گئی اور عقل کے عاجز آنے کے بعد حل جو بتائے تو وہی معجزہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ہے یا قرآن انسان اور حیوان میں فرق کر کے انسان کی پیدائش کا وہ حصہ دیا ہے جو جنین یعنی رحم مادر کے اندر ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز علم الجنین نے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب قرآن اختصار سے وہ تمام مراحل گنا رہا ہے جو رحم مادر میں ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں نمودار ہو رہی ہے۔ وہاں رحم مادر قرار مکین میں جا کر ٹھہر جاتا ہے، پھر یہ نطفہ اللہ کا بتا چکا ہوں یعنی پلازمے کی شکل میں، پھر اگلی سٹیج مدغہ یعنی اس سے پھر گوشت، ہڈیاں، پھر ہڈیوں سمان شانہ و خلقن آخر، یہ کہہ کر خط امتیاز کھینچ دیا کہ ایک بالکل نئی شکل کی مخلوق میں نمودار ہو گیا، یعنی اب انسان کی جنین جو ہے کچھ اور سے اور ہو گیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحِ، اب اس میں خالص اللہ کی جو قوت تھی، جو انرجی تھی، جو اللہ کی صفات تھی، وہ بھی دیت کر دی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ ہے۔ اب یہ صاحب بصیرت اور اختیار و ارادہ ہو گیا، یہ قوت و توانائی کائنات میں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ہاں دیکھیں اقبال نے انہی چیزوں کو جو میں پر بیان کی ہے کہ اب آب و گل خدا خوش پہ کرے ساخت، جہان از علم زیبا ترے ساخت، ولی ساکی بآ آتش کے دارت زخا کے من جہاں دیگر ساخت، میرے ساکی نے اس آتشی شعلے یعنی روح خداوندی سے میں باہر کی دنیا کو روشن کر دی۔ یہ مطلب ہے اس آب و گل کے اولے سے تو ایک نئی دنیا ساخ کر ڈالی، جہاں دیگر یعنی خلقن آخر، جہاں دیگر۔ دیکھ رہے ہیں اقبال کیسے ایکسپلین کر رہا، مالکم لا ترجون للہ وقار، ہاں وقت خلقکم اطوارا، یہ 71 سورہ ہے، 13-14 دو آیتیں ہیں، یعنی اس تخلیق میں یوں کیفیات بدل گئیں اور اس میں ذات جیسی انڈیویجویلٹی جیسی چیز عطا کر دی گئی۔ اب یہ